شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد سے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو، یعنی عورت کی ماہواری کے دنوں میں طلاق نہ دو، اور ان کے پورے عدے کے دنوں کا حساب رکھو، یعنی طلاق کو کھیل نہ سمجھو۔ خوب یاد رکھو کہ کب طلاق دی گئی، کب عدت کی مدت شروع ہوئی اور کب اسے ختم ہونا ہے۔ نیز طلاق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جو تمہارا پالنے والا مالک ہے۔ عدت کی مدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود گھروں سے باہر نکلیں، سوا اس کے کہ وہ کوئی کھلا ہوا شرمناک جرم یا بدکاری کریں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جس کسی نے بھی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے قدم آگے بڑھایا اس نے حقیقتاً خود اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تم میں دوستی یا موافقت کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ پھر جب وہ اپنی مقررہ عدت کی مدت کے خاتمے تک پہنچیں تو یا تو انہیں اچھے بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو، یا پھر اچھے بھلے طریقے سے ان سے الگ ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو طلاق کا گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں یا شریف آدمی ہوں، اور اے گواہ بننے والو، گواہی کو ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کو دل سے مانتا ہے، غرض جو اللہ سے ڈرتے ہوئے یا اللہ کی عظمت سے متاثر ہو کر ہر کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے، یقیناً اللہ اپنے کام کا پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے، یا اللہ نے ہر چیز کی ایک تقدیر خصوصیت مقرر کر دی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو ایسی ہوں کہ ماہواری کے خون کے آنے سے نا امید ہو چکی ہوں، اور اگر تم کو ان کے معاملے میں کوئی شک ہو تو تم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے، یعنی طلاق کی تاریخ سے 3 مہینے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی تک ماہواری کا خون نہیں آیا ہے۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے۔ جو شخص اللہ کی ناراضگی یا سزا سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ جو اللہ کی ناراضگی یا سزا سے ڈرتا ہے، اللہ اس کی برائیوں کی تلافی کرے گا اور ان کو اس سے دور کر دے گا، اور اس کو بہت بڑا اجر و ثواب بھی دے گا۔ ان عورتوں کو عدہ کی مدت میں اسی مکان میں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ بھی تمہیں میسر ہو، اور ان عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے کسی قسم کا نقصان مت پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کے ہاں ولادت نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں جو ان کا معاوضہ ہو وہ دو، اور اچھے بھلے طریقے سے معاوضہ کی رقم آپس میں طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے ایک دوسرے کو مشکل میں ڈالنا چاہا یا ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی، غرض جو مالدار ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ پابندی عائد نہیں کرتا۔ دور نہیں کہ اللہ تنگی اور دشواری کے بعد آسانی پیدا کر دے۔ کتنی کچھ بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پالنے والے مالک اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے بڑی سختی کے ساتھ ان کا حساب کیا اور ان کو بہت بری طرح کی غیر معمولی سزا دی، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ نیز یہ کہ اللہ نے ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا تیار کر رکھی ہے،
تو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے تمہاری طرف تمہارے انجام کو یاد دلانے والی نصیحت نازل کر دی ہے، نیز یہ کہ ایک ایسا پیغمبر بھی بھیجا جو اللہ کی کھلی ہوئی صاف صاف واضح ہدایت دینے والی آیتیں سناتا ہے، تاکہ اللہ اور رسول کو دل سے ماننے والوں کو گمراہی اور گناہ کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور اطاعت کی روشنی میں لے آئے۔ غرض جو کوئی بھی اللہ کو دل سے مانے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے تو اللہ اسے جنت کے ایسے ایسے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت ہی اچھی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین جیسی اور بہت سی زمینیں بھی بنائیں، اور ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔